ذرا تصور کریں کہ اندھیری کالی رات میں سناٹے دار سنسان کالی گلیاں اتنی خاموش کہ آپ ان میں سے گزرتے ہوئے اپنے قدموں کی آہٹ، دل کی دھک دھک اور اپنے سانس کی سرسراہٹ سے بھری آواز کو اپنے کانوں سے بآسانی سن سکیں۔ آپ ان میں سے گزر رہے ہوں کہ اچانک آس پاس کے درختوں میں پرندوں کے پھڑپھڑانے کی آواز آپ کو سنائی دے۔ آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں لیکن اندھیرے کے سوا آپ کو کچھ نظر نہ آئے۔ کچھ لمحوں بعد آپ پھر سے اپنا سفر شروع کر دیں، مگر اس بار ایک انجانے خوف کے مارے آپ کے قدم پہلے سے زیادہ تیز ہو جائیں کہ پھر سے کسی آدمی کے قدموں کی آہٹ آپ کے کانوں میں پڑے، جیسے کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہو۔ پیچھے مڑ کر دیکھنا تو دور، آپ آگے کی طرف اپنی منزل کی جانب منہ کیے آنکھیں بند کیے ہوئے اپنی رفتار اور زیادہ تیز کر دیں۔ ابھی آپ گھر سے بہت دور ہوں، سنسان راستوں میں دھویں دار کالا اندھیرا آپ کے دل کی دھڑکن کو اور زیادہ تیز کر رہا ہو۔ وقت کافی گزر چکا ہو اور اچانک آپ کو ایک سائیڈ سے کسی عورت کے رونے کی آواز سنائی دے۔ آپ اسی جانب چل پڑیں کہ پھر سے ایک زوردار چینخ سے آپ کا دل دہل جائے۔ چینخ آنے کی جگہ جب آپ پہنچیں تو آپ ایک عورت کو مردہ حالت میں، جسے درندگی اور بے رحمی کا نشان بنا کر قتل کر دیا گیا ہو، دیکھیں۔ اس واقعے اور خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل پر کیا گزرے گی، صرف تصور کریں۔ آج ایسی ہی ایک دل دہلا دینے والی سچی کہانی آپ کو سنائی جائے گی، ایک ایسی کہانی جس کا ولن آج تک ایک پہیلی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ آخر کون تھا، اس کا نام کیا تھا، وہ کہاں رہتا تھا، ہم نہیں جانتے۔ یہ بات بہت عجیب ہے کہ اس آدمی کے خوفناک کارنامے دنیا بھر میں مشہور ہیں، لیکن خود اس آدمی کا کسی کو اتا پتہ نہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے سن 1887 سے۔ لندن کے مشرقی شہر میں جگمگاتا ہوا سورج غروب ہوا، شام ہوئی، اندھیرا چھایا، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جانے لگے۔ آدھی رات جب تاریکی اپنے پورے زور پر تھی، ایک عورت گریٹ چیپل نامی جگہ سے باہر نکلی کہ اچانک اس نے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی تو ایک آدمی نے اس پر ایک چاقو سے وار کر دیا۔ اس عورت کی چیخ سنسان شہر میں اس طرح گونجی کہ درختوں پر سو رہے پرندے پھڑپھڑانے لگے۔ صبح کے وقت جب کچھ لوگ اس گریٹ چیپل نامی جگہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس عورت کی لاش کو دیکھا، جس کو اس رات خوف اور دہشت کا ایک نشان بنا کر پھینک دیا گیا تھا۔ اس عورت کو اس خونی درندے نے کچھ اس طرح قتل کیا تھا کہ اس کے جسم کے اندر موجود اکثر آرگنز کو نکال لیا گیا تھا۔ اس پر 39 چاقو کے وار کیے گئے تھے۔ قاتل نے اس کے چہرے کو بھی نہ بخشا اور اسے بھی خوف اور دہشت کا نشان بنا دیا۔ اس عورت کا نام مارتھا تھا، جو ایک طوائفوں کا کام کرتی تھی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد میری نیکولس بھی اسی مردہ حالت میں ملی۔ اسے بھی بالکل اسی طریقے سے قتل کیا گیا تھا جس طرح پہلی عورت کا قتل ہوا تھا۔ پھر سے کچھ دن گزرے کہ ایک رات پھر سے اس بے رحم قاتل نے اپنا کام سر انجام دیا، مگر اس بار ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 4 عورتوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ قاتل نے یہ سبھی قتل ایک ہی طرح سے کیے تھے، مثلا جسم کے اندرونی آرگنز نکال لینا اور شکل بگاڑ دینا۔ ان تمام حادثات نے لندن کے باسیوں میں خوف اور ڈر کو پھیلا دیا تھا۔ لوگوں نے اس قاتل کو جیک دا ریپر کا نام دیا۔
مگر یہ وحشی آخر کون تھا، اس بارے میں ابھی تک کوئی نہیں جانتا۔ پولیس بھی قاتل کو ڈھونڈنے میں سر توڑ محنت کر رہی تھی، مگر اس راز سے پردہ اٹھانا بہت مشکل تھا۔ ان دنوں ایسٹرن لندن غربت، پسماندگی، چوری، ڈکیتی اور ڈاکہ زنی کا ایک گڑھ بن چکا تھا۔ ہر طرف گندگی، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر اور گلیوں بازاروں میں چور اور ڈاکو گھوم رہے تھے۔ ایسٹرن لندن بہت برے وقت میں مبتلا تھا، اور پھر ان حادثات کا ہونا خوف اور وحشت کا ایک سما پیدا کر رہا تھا۔ قاتل اب اس قدر بے خوف تھا کہ اس نے پولیس کو خط لکھنے شروع کر دیے، جس میں وہ اپنے کیے گئے تمام خونی کاموں کا ذکر کرتا۔ پولیس نے لندن میں تمام کرائمرز کی انویسٹیگیشن کی، مگر کوئی سراغ نہ مل سکا، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے شہرت کمانے کے لیے خود کو جیک دا ریپر کہنا شروع کر دیا۔ پولیس کو جیک دا ریپر کی جانب سے کئی لیٹرز ملے، مگر ان میں سے 3 اہم ہیں۔ ان لیٹرز کو ڈیئر بوس، فرام ہیل اور سوسی جیکی کا نام دیا گیا۔ اس سے بھی خوفناک بات یہ کہ جیک دا ریپر قتل کی گئی عورتوں کے آرگنز اور باڈی پارٹس کو بھی ان لیٹرز کے ساتھ بیچتا تھا، مگر پھر بھی پولیس اس آدمی کو پکڑ نہ سکی۔ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے جیک دا ریپر کو دیکھا ہے، مگر صرف ایک جھلک۔ صاف طور پر کسی نے بھی اس خونی قاتل کو نہیں دیکھا تھا۔ ان تمام حالات کے باوجود کچھ ایسے آدمی بھی تھے جن پر پولیس کو پورا شک تھا۔ ان میں سے پہلا آدمی مونٹیج ڈروڈ تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ شخص بہت زیادہ عورتوں سے نفرت کرتا تھا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قاتل نے تمام قتل عورتوں کے ہی کیے تھے۔ جس جگہ یہ تمام قتل ہوئے تھے، مونٹیج کا گھر وہاں سے قریب ہی تھا۔ ان تمام قتلوں کے بعد مونٹیج نے ایک ندی میں کود کر خودکشی کر لی۔ دوسرا آدمی جس پر پولیس کو شک تھا، اس کا نام تھا کارل فنجن باں۔ کار مینٹلی طور پر بہت بیمار تھا۔ بہت سے لوگ اس کے قاتل ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن اس شخص سے بھی پولیس کو کوئی ٹھوس ثبوت نہ مل سکا۔ تیسرا آدمی جس پر پولیس کو سب سے زیادہ شک تھا، اس کا نام تھا آرون کوسمنسکی۔ یہ بھی مینٹلی بہت ڈسٹرب تھا۔ حادثات کے وقت لوگوں نے اسے بہت سی مشکوک ایکٹیویٹیز کرتے دیکھا تھا، مگر اس سے پہلے کہ پولیس اس سے انویسٹیگیشن کرتی، یہ آدمی بھی مینٹل اسائلم میں دم توڑ گیا۔ مگر مزید جانچ پڑتال کرنے پر یہ پتہ چلا کہ یہ آدمی بھی جیک دا ریپر نہیں ہے۔ مگر آخر کون تھا جیک دا ریپر؟ یہ ایک بہت بڑا راز ہے۔ شاید وہ انہی عام لوگوں کے بیچ میں رہ رہا تھا اور موقع پاتے ہی اپنا کام سر انجام بھی دے رہا تھا۔ تقریباً 150 سال گزر جانے کے باوجود آج تک اس اندھیری رات کے وحشی قاتل کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ کون تھا؟ اور اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ایک پہیلی ہے۔ ہماری یہ دنیا بہت سے عجیب و غریب رازوں کا ایک گڑھ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے کچھ رازوں سے پردہ اٹھا لیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس راز کو بھی کوئی آدمی فاش کر دے، مگر فی الحال یہ ایک مسٹری ہے جو کئی سوالوں کے ساتھ آج بھی انسالوڈ ہے۔